بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک ایسے چرواہے کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ اس چرواہے نے نہ تو اپنی زندگی میں نماز پڑھی اور نہ ہی کبھی روزہ رکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چرواہے کو جنت کی بشارت دی۔ اور وہ بشارت کیسے دی اور وہ کیا وجہ تھی، تو اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چراتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ چرواہا بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بتایا کہ ہمارے سردار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیمے کے اندر ہیں۔ چرواہے نے جب یہ سنا تو وہ بہت حیران ہوا۔ پہلے تو اس چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو بہت ہی شان و شوکت اور ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجور کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا خیمہ تھا جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ خیر وہ چرواہا اس خیمے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ چرواہے نے پوچھا، اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور کیا رتبہ ہوگا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے۔ اس چرواہے نے جب یہ سنا تو بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ کیا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں آپ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ میں ایک معمولی سا چرواہا اور سیاہ فام انسان ہوں۔ میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے۔ ایسی حالت میں آپ مجھے کیسے گلے سے لگائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور گلے لگائیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو حق تعالیٰ تابانی سے بدل دیں گے اور رب ذوالجلال تمہارے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دیں گے۔ یہ باتیں سن کر وہ چرواہا بڑا متاثر ہوا اور فوراً کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ حضور اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو کہ نہ تو اس وقت کسی نماز کا وقت ہے کہ تم سے نماز پڑھواؤں اور نہ ہی روزے کا زمانہ ہے کہ تم سے روزے رکھواؤں۔ زکوٰۃ تم پر فرض نہیں۔ اس وقت صرف ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلوار کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے، وہ ہے راہ خدا میں جہاد۔ اس چرواہے نے کہا، حضور میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا غازی یا شہید۔ تو اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری کوئی ضمانت لیجئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو حق تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو سے تبدیل فرما دیں گے اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرما دیں گے۔ چونکہ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوا وہاں پہنچا تھا، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی بکریاں لے کر آئے ہو۔
ان کو جا کر واپس کرو، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہیں۔ ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاہدے اور امانت کا کتنا پاس رکھتے تھے کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جن کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کا مال غنیمت ہے، لیکن چونکہ وہ چرواہا بکریاں معاہدے پر لے کر آیا تھا اور امانت کے طور پر اس چرواہے کے پاس تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں واپس کر کے آئے، پھر آ کر جہاد میں شامل ہو جائے۔ چنانچہ اس چرواہے نے جا کر بکریاں واپس یہودیوں کے حوالے کی اور واپس آ کر جہاد میں شامل ہوا اور شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے لگے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا مجمع اکٹھا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب پہنچے تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا، جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے کہ جس کو ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ تم اس شخص کو نہیں پہچانتے مگر میں اس کو پہچانتا ہوں، یہ ایک چرواہا ہے اور یہ وہ عجیب و غریب بندہ ہے جس نے خدا کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حق تعالیٰ نے سیدھا اس کو جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کی بدبو خوشبو سے تبدیل ہو گئی ہے۔ اگر خدا کا کرم اس چرواہے پر نہ ہوتا اور کچھ عرصہ پہلے ہی اس چرواہے کی موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا، مگر اب اس کو اس حالت میں موت آئی ہے کہ ایمان لا چکا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن چکا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے بھی اس پر اپنا کرم فرمایا اور اس کو جہاد کی توفیق عطا فرمائی اور اس کو شہید کا رتبہ عطا کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔ اس لیے فرمایا، اعتبار خاتمے کا ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہوئی تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی لیے بڑے بڑے لوگ لرزتے رہے اور یہ دعا کرتے رہے کہ خدایا ایمان پر خاتمہ عطا فرمائیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے اور ہماری جائز حاجات کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم سامعین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اس طرح کے اسلامک ویڈیوز ہم آپ کے لیے لاتے ہی رہتے ہیں۔